والد صاحب، توفیق جب شام کو کلب میں آیا تو پریشان سا تھا۔ 2 بار ہارنے کے بعد اس نے جمیل سے کہا، لو بھائی میں چلا۔ جمیل نے توفیق کے گورے چٹے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اتنی جلدی؟ ریاض نے تاش کی گڈی کے 2 حصے کر کے انہیں بڑے ماہرانہ انداز میں پھینٹنا شروع کیا۔ اس کی نگاہیں تاش کے پھڑپڑاتے پتوں پر تھیں، لیکن روئے سخن توفیق کی طرف تھا۔ توفیق، آج تم پریشان ہو، خلاف معمول اوپر تلے 2 بار ہارے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج شام کو اسپتال میں نرس مارگریٹ نے تمہارے رومانس کو پوٹیشیم برومائڈ پلا دیا۔ جمیل نے ایک بار پھر غور سے توفیق کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں توفیق، آج ٹمپریچر کیسا ہے؟ نصیر اپنی کرسی سے اٹھا، توفیق کی انگلیوں میں پھنسا ہوا سگریٹ نکالا اور زور کا کش لگا کر کہنے لگا، سب بکواس ہے۔ توفیق نے آج تک جتنے رومانس لڑائے ہیں سب بکواس تھے۔ یہ نرس مارگریٹ کا قصہ تو بالکل من گڑھت ہے۔ مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے یہاں لاہور کی گرمیوں میں آنے کے باعث اسے سرسام ہو گیا ہے۔ توفیق اٹھ کھڑا ہوا، بکو نہیں۔ نصیر ہنسا، اگر نہیں تو آج کل میں ہو جائے گا۔ بتاؤ تمہارے ابا کب تک ہسپتال میں رہیں گے؟ یہ کہہ کر وہ توفیق کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ توفیق نے اپنے کلف لگے ململ کے کرتے کی ڈھیلی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو چلے، میری طبیعت یہاں گھبرا رہی ہے۔ جمیل اٹھا، بھائی توفیق تم کوئی بات چھپا رہے ہو، ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ گڑبڑ کچھ نہیں، نصیر کی بکواس سے کون ہے جس کی طبیعت نہیں گھبراتی؟ توفیق نے جیب سے باجا نکالا اور منہ کے ساتھ لگا کر بجانا شروع کر دیا۔ نصیر نے اپنی ٹانگیں میز پر پھیلا دی اور زور سے کہا، بکواس ہے، سب بکواس۔ یہ دھن جو تم بجا رہے ہو رشید اترے کی ہے، اور رشید اترے کی کوئی دھن سن کر آج تک کوئی اینگلو انڈین یا کرسچن نرس بے ہوش نہیں ہوئی۔ بہتر ہوگا اگر تم رومال پر تھوڑا سا کلوروفارم چھڑک کر لے جاؤ۔ ریاض نے تاش کی گڈی رکھ دی اور نصیر کی ٹانگیں ایک طرف ریل دیں۔ کچھ بھی ہو، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ توفیق یہاں اپنی گاڑی کا ہارن بجائے تو لڑکیاں سن کر اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ نصیر نے سگریٹ کی گردن ایش ٹرے میں دبائی، اور سائیکل کی گھنٹی بجائے تو آسمان سے فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کی کھانسی کی آواز سن کر باغ جنا کی ساری بلبلیں اپنی نغمہ سرائی بھول گئی تھی۔ بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ ماسٹر غلام حیدر نے پورا 1 مہینے ان کو ریہرسل کرائی، تب جا کر وہ کہیں ٹوں ٹاں کرنے لگی۔ توفیق کے سوا باقی سب ہنسنے لگے۔ نصیر ذرا سنجیدہ ہو گیا، اٹھ کر توفیق کے پاس آ گیا، اس کے کلف لگے ململ کے کرتے کی ایک شکن درست کی اور کہا، مذاق برطرف، لو اب بتاؤ، ہسپتال کی لونڈیا سے تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میں تو سمجھتا ہوں وہیں کا وہیں ہوگا۔ ایک شریف آدمی اپینڈیسائٹس کا آپریشن کرائے پڑا ہے۔ مقررہ اوقات پر یہ تمہاری نرس صاحبہ تشریف لاتی ہیں جناب، صرف 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام وہاں جا سکتے ہیں۔ مریض، اور وہ بھی قبلہ والد صاحب، وہ مریض اپینڈیسائٹس اور تم مریض عشق۔ ریاض نے قریب قریب گا کر کہا، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ نصیر کی رگ مذاق پھڑک اٹھی، اور مریض عشق پر جب خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ بینڈ ماسٹر بن جاتا ہے۔ آج توفیق کا منہ باجا بجا رہا ہے، خدا کی رحمت شامل ہار رہی تو کل سیکسوفون بجائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دوسرے مریضان عشق شامل ہو جائیں گے، پھر یہ براتوں کے ساتھ منہ میں کلارنٹ دبائے فلمی ٹیونیں بجایا کرے گا۔ ہیرا منڈی سے گزرتے ہوئے اس کی کلارنٹ کا منہ اونچا ہو جایا کرے گا، گال دھوکنی کی طرح پھولیں گے، گلے کی رگیں ابھر آئیں گی، اور لونڈیاں کوٹھوں پر سے اس پر رحمت خداوندی کے پھول برسائیں گی۔ توفیق تنگ آ گیا، ہاتھ جوڑ کر نصیر سے کہنے لگا، خدا کے لیے یہ بھانڈ پنا بند کرو۔ نصیر نے جمیل کی طرف دیکھا، لو صاحب، ہم بھانڈ ہو گئے، دنیا بھر کی نقلیں یہ اتاریں، زمانے بھر کی خرافات یہ بکیں، اور بھانڈ ہم کھلائیں۔ یہ تو آج انہیں منہ میں گنگنیاں ڈالے دیکھ کر میں نے چھیڑخانی شروع کر دی کہ شاید اسی ہیلے اکسے منہ سے بولیں، سر سے کھیلیں، ورنہ جائے استاد خالی است، کجا رام رام کجا ٹینٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے توفیق کے کلف لگے ململ کے کرتے کی شکن درست کی۔ بھئی توفیق، ذرا چیک ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ توفیق نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا، ایک سلگایا اور کش لیتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز پر سے تاش کی گڈی اٹھائی اور پیسنے کھیلنے لگا، لیکن نصیر نے لپک کر پتے اٹھا لیے۔ یہ بڈھے جرنیلوں کا کھیل ہے جو زندگی میں کئی بار اپنی تمام کشتیاں جلا چکے ہوں۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ مارگریٹ نہ صحیح، کوئی اور صحیح۔ یہ کہہ کر وہ جمیل اور ریاض سے مخاطب ہوا، یارو یہ بتاؤ یہ قتالہ کون ہے؟ خوبصورت ہے، چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، پانی پیتی ہے تو گردن میں سے دکھائی دیتا ہے۔ جمیل توفیق کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ فارسی کا محاورہ ہے، لیلا بنظر مجنوں بیا دید، مارگریٹ
بنظرے توئی باید دید. کیوں توفیق؟ توفیق خاموش رہا. میں پوچھتا ہوں خوبصورت ہے، اس کے بدن سے اونڈوفارم کی بھینی بھینی بو آتی ہے، اس کی گردن دیکھ کر گردن توڑ بخار ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کہتا کہتا میز پر بیٹھ گیا. مینڈکیوں کو جو زکام ہوتا ہے اس کا علاج تو وہ ضرور جانتی ہوگی. خدا کے لیے مجھے اس سے ملواؤ ورنہ مجھ پر ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگیں گے. جمیل نے ریاض کی طرف دیکھا. ریاض اس کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہے. ریاض کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو تو اندھ عورتہ ہے. نصیر مسکرایا. جمیل نے پوچھا یہ اندھ عورتہ کیا ہے؟ نصیر نے ریاض کے چشمے لگے چہرے کو گھور کے دیکھا اور جمیل کو جواب دیا. جناب یہ ایک بیماری کا نام ہے، اس کے مریض عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے چاہے اصلی پتھر کا چشمہ لگائیں. ریاض مسکرا دیا. شاید اسی لیے مجھے مارگریٹ میں وہ حسن نظر نہ آیا جس کی تعریف میں توفیق نے زمین و آسمان کے قلابے ملا رکھے تھے. توفیق نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر ریاض سے صرف اتنا پوچھا، کیا وہ حسین نہیں تھی؟ ریاض نے جواب دیا، ہرگز نہیں. صاف ستھری لڑکی البتہ ضرور ہے، لانڈری سے تازہ تازہ آئی ہوئی شلوار کی طرح. نصیر ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ ریاض بول پڑا. ہاں یار، ایک دن اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ان کپڑوں میں اچھی لگتی تھی. میں اور توفیق موٹر میں تھے. توفیق ڈرائیوری کر رہا تھا. موٹر اسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوئی تو اسٹیئرنگ توفیق کے ہاتھوں کے نیچے پھسلا. لڑکی دیکھ کر ہمیشہ اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. میں نے سامنے دیکھا تو وہ شلوار قمیض پہنے مٹکتی چلی آ رہی تھی. توفیق نے موٹر عین اس کے سامنے روکی اور کہا، گڈ مارننگ. وہ مسکرائی، لکھنوی انداز سے دایاں ہاتھ ماتھے تک لے گئی اور کہا، آداب عرض. جیسا لباس ویسی بولی. لونڈیا ہے چالاک. توفیق ابھی کوئی فقرہ موضوع کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے مگر تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی. توفیق نے فقرے کو چھوڑا اور سینے پر 2 ہتھڑ مار کر کہا، مار ڈالا. اتنے میں مارگریٹ کا عکس بیک ویو مرر میں نمودار ہوا. توفیق نے بڑے تھیٹری انداز میں ایک عدد چما اس کی طرف پھینکا اور موٹر اسٹارٹ کر دی. تمہاری اس گفتگو سے ثابت کیا ہوا؟ نصیر نے اپنے گھنگریالے بالوں کا ایک گچھا مروڑتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ جب تک یہ خاکسار چشم خود اس لونڈیا کو نہیں دیکھے گا کچھ ثابت نہیں ہوگا. جھوٹ بولوں تو توفیق ہی کا منہ کالا ہوگا. توفیق خاموش سگریٹ کے کش لیتا رہا. جمیل نے اپنی کرسی ذرا آگے بڑھائی اور ریاض نے پوچھا، اچھا بھائی یہ بتاؤ توفیق نے کبھی اس سے موٹر کی سیر نہیں کرائی؟ ریاض نے جواب دیا، ایک دفعہ اس نے کہا تھا تو اس سے مجھے یاد نہیں رہا اس نے کیا جواب دیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ توفیق کو کھل کر بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. ٹمپریچر لینے یا ٹیکا لگانے کے لیے آتی ہے تو باپ کی موجودگی میں یہ اس سے کیا بات کر سکتا ہے؟ پھر بھی اشاروں کنائیوں میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ ادائیں صرف اسی لیے ہیں کہ اس کے ابا جان 2-3 دنوں میں ہسپتال چھوڑنے والے ہیں کیونکہ زخم بالکل بھر چکا ہے. کیوں توفیق نے صرف اتنا کہا، مجھے ستاؤ نہیں یار، اور اٹھ کر باہر باغ چلا گیا. نصیر نے اپنی ٹھوڑی ہاتھ میں پکڑی اور چہرے پر گہری فکر بندی کے نشانات پیدا کر کے کہا، کہیں لمڑے کو عشق تو نہیں ہو گیا؟ توفیق اور عشق 2 متضاد چیزیں. ریاض کرسی پر سے اٹھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، کوئی اور ہی چیز ہوئی ہے حضرت کو. میرا خیال ہے لاہور میں اس کا جی لگ گیا تھا. والد ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب اسے واپس مری جانا پڑے گا. بکواس ہے. نصیر چلایا، کوئی اور ہی بات ہے. تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی دریافت کر کے آتا ہوں. نصیر اٹھ کر باہر چلنے لگا تو جمیل نے اس سے پوچھا، کس سے دریافت کرنے چلے ہو؟ نصیر مسکرایا. گھوڑے کے منہ سے انگریزی میں فرام دی ہارسز ماؤتھ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا. جمیل نے ریاض کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، ہاں بھائی ریاض یہ سلسلہ کیا ہے؟ توفیق ایک دن بہت تعریف کر رہا تھا اس مارگریٹ کی، کہتا تھا کہ معاملہ پٹا سمجھو. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی ہوگا، میرا مطلب ہے ایسا کون سا چتوڑ گڑھ کا قلعہ ہے جو توفیق کو سر کرنا ہے. ایک دن کوریڈور میں کافی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے. کیا؟ میں نے پاکٹ بک میں نوٹ کی ہوئی ہیں، کسی روز پڑھ کر تمہیں سناؤں گا. جمیل کے ہونٹوں پر کھسیانی مسکراہٹ پیدا ہوئی. مذاق کرتے ہو یار، سناؤ کوئی اور بات سناؤ. میرا مطلب ہے یہ بتاؤ کہ میں کبھی اس نرس کو دیکھ سکتا ہوں؟ جب چاہو دیکھ سکتے ہو، اسپتال چلے جاؤ، فیملی وارڈ میں تمہیں نظر آ جائے گی. لیکن کیا کرو گے دیکھ کے؟ تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، تم سے پوری ایک بالشت اونچی ہے. اس قد نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا. بتیرے علاج کروا چکا ہوں، ایک سوئی برابر اونچا نہیں ہوا. اچھا میں نے کہا، ریاض باپ کی موجودگی میں توفیق اس سے اشارے بازی کیسے کرتا ہوگا؟ نہیں، لڑکا ہوشیار ہے. ریاض نے تاج کی گڈی اٹھائی اور پتے پھینٹنے شروع کیے. اچھی خاصی مصیبت ہے، ہر وقت یہی دھڑکا کہ والد صاحب دیکھ نہ لیں، تاڑ نہ جائیں. کہتا تھا جو ہی
ان کی نگاہیں میری طرف اٹھتی تھیں، میں نظریں نیچی کر لیتا تھا۔ جب وہ آتی تھی تو 10-15 منٹوں میں غریب کو صرف 3-4 موقع آنکھ لڑانے کو ملتے تھے۔ ہاں بھائی، باپ ہونا ہی کافی ہوتا ہے، اوپر سے ڈی ایس پی۔ جمیل نے آہ بھری۔ میرے تمام رومانس غارت کرنے والے میرے ابا جان ہیں۔ حج سے پہلے ان کی غارت گری اتنے زوروں پر نہ تھی، پر جب سے آپ خانہ کعبہ سے واپس تشریف لائے ہیں آپ کی غارت گری عروج پر آئے۔ سوچتا ہوں شادی کر لوں، ایک لڑکا پیدا کروں اور بیٹا اس سے اپنا انتقام لیتا رہوں۔ ریاض مسکرایا۔ حج کرنے جاؤ گے؟ ایک نہیں 10 دفعہ، صاحبزادے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ آواز کے ساتھ ہی نصیر داخل ہوا۔ ریاض اور جمیل دونوں اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ نصیر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیل کے دماغ میں خود بدھ ہونے لگی۔ کچھ دریافت کیا؟ سب کچھ۔ نصیر کا جواب مختصر تھا۔ ریاض نے پوچھا، توفیق کہاں ہے؟ نصیر نے جواب دیا، چلا گیا ہے۔ کہاں؟ یہ سوال ریاض نے کیا۔ واپس مری۔ نصیر کا یہ جواب سن کر ریاض اور جمیل دونوں بیک وقت بولے، مری واپس؟ جی ہاں، مری واپسی چلا گیا ہے، اپنی موٹر میں۔ ہسپتال سے سیدھا یہاں کلب آیا، یہاں سے سیدھا مری روانہ ہو گیا ہے۔ نصیر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ آخر ہوا کیا؟ نصیر نے جواب دیا، حادثہ۔ جمیل اور ریاض دونوں بولے، کیسا حادثہ؟ بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نصیر نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی جس میں کوئی سگریٹ نہیں تھا۔ ڈبیا ایک طرف پھینک کر وہ ریاض اور جمیل سے مخاطب ہوا، معاملہ بہت سنگین ہے۔ جمیل نے ریاض سے کہا، میرا خیال ہے توفیق پکڑا گیا ہوگا۔ ریاض نے کہا، معلوم ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی کب تک کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے؟ ڈی ایس پی ہیں، فوراً تاڑ گیا ہوگا۔ لیکن نصیر تم بتاؤ، توفیق نے تم سے کیا کہا؟ بتاتا ہوں، ایک سگریٹ دینا جمیل۔ جمیل نے اس کو سگریٹ دیا۔ اسے سلگا کر اس نے بات شروع کی۔ باپ کی موجودگی میں اس کی نرس سے اشارہ بازی ہوتی تھی، یہ تم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ سلسلہ اشارہ بازی کا بہت دنوں سے جاری تھا۔ توفیق اس میں خاصا کامیاب رہا۔ باپ کی موجودگی کے باعث اسے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا تھا۔ وہ ذرا گردن گھماتے تو یہ فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا۔ ان دقتوں کے باوجود اس نے لڑکی سے ربط بڑھا ہی لیا۔ آف ڈیوٹی کے روز شام کو وہ اسے ایک مرتبہ سینما بھی لے گیا۔ جمیل گٹکا، واہ! ریاض نے کہا، مجھ سے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نصیر نے سگریٹ کا کش لیا۔ سینما میں وہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ نرس کو توفیق کا چنچل پنا بہت پسند آیا۔ پرسوں کی ملاقات میں آج کی شام طے ہوئی کہ وہ توفیق کے ساتھ دور تک موٹر میں سیر کرنے چلے گی، اور توفیق اپنی عادت سے مجبور ہو کر اگر کوئی شرارت کرنا چاہے گا تو وہ برا نہ مانے گی۔ جمیل پھر گٹکا، واہ! ریاض نے اسے ٹوکا، خاموش رہو جمیل۔ نصیر نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ پرسوں کی ملاقات میں جو کچھ طے ہوا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ توفیق بہت خوش تھا، اپنے خیال کے مطابق وہ ایک بہت بڑا میدان مارنے والا تھا۔ آج دن بھر وہ اسکیمیں بناتا رہا۔ پیٹرول کا انتظام اس نے کر لیا۔ کرم الہی نے اسے 6 کوپن دے دیے تھے۔ اس کی پرمٹ پر بیئر کی 6 بوتلیں بھی حاصل کرنی تھی، جو غالباً ابھی تک امتیاز کے فریجڈیئر میں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ توفیق کی اسکیم یہ تھی کہ چنیوٹ کے پل تک چلیں گے۔ حسن و عشق کے دریا چناب کی لہریں ہوں گی، موسم بھی خوشگوار ہوگا، گلاس راستے میں خرید لیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی بیئر اڑے گی، خوب سرور جمیں گے۔ لیکن یہ کہہ کر نصیر ایک دم خاموش ہو گیا۔ جمیل نے بے چین ہو کر پوچھا، سارا معاملہ غارت ہو گیا؟ نصیر نے اس بات میں سر ہلایا، سارا معاملہ غارت ہو گیا۔ جمیل نے اور زیادہ بے چین ہو کر پوچھا، کیسے؟ نصیر نے سگریٹ کی گردن ایشٹرے میں دبائی اور کہا، پروگرام یہ تھا کہ وہ شام کو 6 بجے ہسپتال جائے گا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے گا۔ اس دوران جب مارگریٹ آئے گی تو وہ سیر کی بات پکی کر لے گا۔ بات پکی ہو جائے گی تو وہ سیدھا امتیاز کے ہاں جائے گا، کچھ دیر وہاں بیٹھے گا، بیئر کی 1 بوتل پیے گا، باقی 5 موٹر میں رکھے گا، اور جو جگہ مقرر ہوئی ہوگی وہاں مارگریٹ سے جا ملے گا۔ دل و دماغ سخت بے چین تھا۔ گھر سے وقت سے کچھ پہلے ہی نکل آیا۔ ہسپتال پہنچا، موٹر ایک طرف کھڑی کی، وارڈ کی طرف چلا، سیڑھیاں طے کی، اوپر پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھتا ہے۔ نصیر ایک دم رک گیا۔ جمیل اور ریاض دونوں بیک وقت بولے، کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ ٹھہرو۔ نصیر تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ میں توفیق کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ مارگریٹ پلنگ پر جھکی ہوئی ہے اور والد صاحب اس کے ہونٹ چوس رہے ہیں۔ جمیل اور ریاض قریب قریب اچھل پڑے۔ سچ؟ نصیر نے جواب دیا، دروغ بگردن راوی۔ جمیل جس کے دماغ پر حیرت مسلط تھی بڑبڑایا، کمال کر دیا ڈی ایس پی صاحب نے۔ ریاض نے نصیر سے پوچھا، توفیق نے کیا کیا؟
نصیر نے جواب دیا، آنکھیں نیچے کر لیں اور چلا آیا۔ جمیل ریاض سے مخاطب ہوا، میرے والد صاحب قبلہ کبھی ایسے نظارے کا موقع دیں تو مزہ آ جائے۔ پتہ نہیں توفیق کیوں اس قدر پریشان تھا۔ نصیر نے کہا، توفیق کی والدہ صاحبہ اس کے ساتھ تھیں۔ توفیق نے مجھ سے کہا، میں نے تو نظریں نیچے کر کے چل دیا، لیکن امی جان دروازہ کھول کر اندر کمرے میں چلی گئیں۔ جمیل نے پر افسوس لہجے میں کہا، قبلہ والد صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔